جنتی آپس میں باتیں کیا کریں گے، ان کی باتیں کیسی ہوگی، کیا باتیں کریں گے؟ تو قرآن کریم میں آج میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العزت اس میں سورہ صافات میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سنیے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، دوست تھا، اور وہ لیکن کافر تھا۔ وہ میرے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو؟ کیا تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ ہم جب مر جائیں گے، ہمارا جسم جب زمین میں مل جائے گا، مٹی ہو جائے گا ہمارا جسم، اور ہماری ہڈیاں سڑ جائے گی، گل جائے گی، کہ کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا جسم مٹی ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں سڑ جائے گی، گل جائے گی، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا؟ قال هل انتم مطلعون، بارے میں تو پھر وہ جنتی اپنے جنتی ساتھیوں سے کہیں گے کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو پھر ان کو کہنے کے بعد وہ جنتی ان کو جہنم میں جھانک کر دیکھے گا، جہنم میں جھانک کر دیکھے گا، تو وہ اس شخص کو، اس ساتھی کو، دنیاوی کافر ساتھی کو جہنم میں پائے گا، بیچ جہنم میں۔ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ اس کو دیکھے گا جہنم کے بیچ میں۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، وہ جنتی جہنمی سے کہے گا اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتا، تم مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیوں؟ کہ تم میرے پاس آ کے بیٹھتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر میں تمہاری ان باتوں کو مان لیتا اور میں بھی تمہارے طرح بے دین ہو جاتا، اسلام سے پھر جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ آج میں تمہارے سامنے، تمہارے پاس جہنم میں بھی ہوتا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا، اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں آج تمہارے درمیان ہوتا، تمہارے درمیان جہنم میں حاضر ہوتا۔ یعنی اللہ کا احسان ہوا مجھ پر کہ میں مسلمان محفوظ رہا، ہمارا ایمان محفوظ رہا، تو آج میں جنت میں موجود ہوں۔ افما نحن بمیتین، پھر وہ جنتی اپنے جنتی ساتھیوں سے کہیں گے، دوسرے جنتی ساتھیوں سے کہیں گے کہ کیا ہمیں اب پھر ہم مر جائیں گے، یہاں سے ہماری زندگی یہاں ختم ہو جائے گی کچھ دن رہنے کے بعد؟ پھر وہ خود ہی کہے گا الا موتتنا الاولی، سوائے پہلی موت کی، کہ ایک مرتبہ ہم مر چکے ہیں اور ہمارا حساب و کتاب ہو چکا ہے، اب ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وما نحن بمعذبین، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اب جنت میں ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پہلی موت ایک مرتبہ مر چکے ہیں، اس مرحلے سے ہم گزر چکے ہیں، اب ہمیں دوبارہ مرنا نہیں ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ہماری اور آپ کی، تمام مسلمانوں کی کامیابی یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ جب ہم مر جائیں تو آخرت کے احوال ہمارے کیسے ہوں گے؟ کیا ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، تو وہ سب سے بڑی کامیابی کہلائے گی۔ دنیا میں مال و دولت اکٹھا کرنا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر ایک شخص پریشان رہتا ہے، چاہے وہ کتنا سے کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، لیکن پریشان وہ کسی نہ کسی صورت میں ہے۔ آخرت میں اگر کامیاب ہو گیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس کو ضرور سنیے اور اس پہ غور کیجیے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس طرح کے کاموں کے لیے لوگوں کو کام کرنا چاہیے، یعنی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کو کام کرنا چاہیے کہ آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہوں، ہم دنیا میں کیا کریں،
کیا کریں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسی کے لیے لوگوں کو دوڑنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، عمل کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس، آپ کے پاس اسلام کی دولت ہے، مذہب اسلام کی دولت ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت